اسلامک ویڈیوز اور بیانات دیکھنے کے لیے اسلامک ویڈیوز آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ سامعین محترم، معاملات میں جو سب سے اہم اور ضروری معاملہ آتا ہے وہ لین دین کا معاملہ آتا ہے ہمارے سامنے، وہ خرید و فروخت کا معاملہ آتا ہے، وہ قرض کا معاملہ آتا ہے۔ تو اس حوالے سے لوگوں کے مختلف نظریات پائے جاتے ہیں، لوگوں کا طریقہ کار وہ مختلف ہوتا ہے۔ کچھ لین دین کے معاملے میں بڑے سخت ہوتے ہیں، اور کسی سے کوئی لینا ہو تو جو وقت طے ہوتا ہے اس وقت پر اگر نہ ملے تو غصہ کرنے لگتے ہیں، بدتمیزی کرنے لگتے ہیں، سختی کرنے لگتے ہیں، اور بعض اوقات جو دینے والا ہوتا ہے اس کے ساتھ وہ لڑائی جھگڑے کی نوبت بھی آ جاتی ہے۔ بعض لوگ نرمی کا معاملہ کرتے ہیں اور بعض لوگوں کا رویہ اس سے بالکل الٹ ہوتا ہے۔ تو یہ مختلف رویے جن کو ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں، اور ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جناب جو طریقہ میں نے اپنایا ہوا ہے وہ طریقہ ٹھیک ہے، باقی سارے طریقے غلط ہیں۔ جناب پیسے نکلوانے کا جو میرا طریقہ ہے نا وہ سب سے بہتر ہے۔ تو اس سے بعض اوقات ہم دوسروں کے ساتھ زیادتی بھی کر جاتے ہیں، ان کی حق تلفی بھی کر جاتے ہیں۔ تو آج اسی حوالے سے چند حدیث انشاءاللہ وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے، کہ وہ بندہ جو خرید و فروخت کرنے میں اور حق کی ادائیگی میں، لوگوں سے حق وصول کرنے میں فراخ دلی کا مظاہرہ کرتا ہے یا دل میں وسعت پیدا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت میں جگہ عطا فرماتے ہیں۔ سامعین محترم، خرید و فروخت کا معاملہ ہم میں سے ہر کوئی کرتا ہے، ہر ایک کو اس سے پالا پڑتا ہے۔ چیزیں خریدنے بھی جاتے ہیں، بیچنے کے لیے بھی تاجر حضرات اپنی چیزیں بیچتے بھی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو نرمی کا معاملہ کرتا ہے، خریدتے ہوئے بھی سختی کا مظاہرہ نہیں کرتا اور اسی طرح بیچتے ہوئے بھی سختی کا مظاہرہ نہیں کرتا، بلکہ فراخ دلی کا مظاہرہ کرتا ہے اور اس رویے کو اپناتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے اپنی رحمت میں وہ جگہ عطا فرماتے ہیں۔ کیا پہلے ہمیں کبھی اس والے میں معلوم تھا؟ کوئی معلوم نہیں تھا۔ روز خریداری کرتے ہیں، مختلف چیزیں خریدنے میں جاتے ہیں، دکاندار ہیں، بیچتے بھی ہیں، لیکن ہمیں آپ کے اس فرمان کے بارے میں نہیں پتا تھا۔ ہم نے وہ اپنا ایک طریقہ بنایا ہوا ہے۔ گاہک کی کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ میں کم قیمت ادا کر کے چیز حاصل کروں، وہ بحث بھی کرتا ہے، بہت زیادہ بحث کرتا ہے۔ بیچنے والے کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ قیمت حاصل کروں۔ آج یہ گاہک آ تو گیا ہے جناب، دیہڑی اسی ایک گاہک سے میں نے اپنی پوری کر دینی ہے، اس کا بھی یہ رویہ ہوتا ہے۔ اور بعض اوقات اس کے لیے وہ جھوٹی قسمیں بھی اٹھاتا ہے، جھوٹے دعوے بھی کرتا ہے، قول و قرار بھی کرتا ہے۔ تو یاد رکھ لیجئے کہ آپ نے فرمایا کہ جو نرمی کا مظاہرہ کرتا ہے، نرم رویہ اختیار کرتا ہے، فراخ دلی کا مظاہرہ کرتا ہے، تو اللہ اسے اپنی رحمت کے نیچے وہ جگہ عطا فرماتے ہیں۔ کتنی بڑی خوشخبری ایسے بندے کے لیے کہ جو نرمی کا معاملہ اختیار کرتا ہے۔ اور میرا خیال ہے ہم میں سے ہر ایک کو اس بات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، خریدنے کے لیے بھی جانا پڑتا ہے، بیچنے کے لیے بھی۔ اس طرح ایک دوسری حدیث ہے، یہ بھی بخاری اور مسلم شریف میں آئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی تھا، جب فرشتہ اس کی روح قبض کرنے کے لیے آتا ہے اور اس کی روح قبض کرتا ہے تو اس سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ کوئی تمہارا اچھا عمل بھی ہے، دنیا میں تم نے کوئی اچھا کام کیا تھا؟ تو وہ جواب دیتا ہے کہ نہیں، میرا تو کوئی اچھا عمل نہیں ہے، کوئی اچھا عمل نہیں ہے، میری ساری زندگی اسی طرح گزر گئی ہے، کوئی نیکی کا کام میں نے نہیں کیا۔ فرشتہ پھر اسے کہتا ہے سوچو، غور کرو، شاید تم نے کوئی نیکی کا کام کیا ہو۔ تو وہ آدمی آگے سے جواب دیتا ہے کہ میری اس کے علاوہ اور
میرا اور کوئی مجھے یاد نہیں ہے اپنا اچھا کام، صرف ایک ہی کام ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ لین دین کیا کرتا تھا، تو میں جو غریب لوگ ہوتے تھے جب ان کو قرض دیتا تھا تو ان کے ساتھ میں نرمی کا مظاہرہ کرتا تھا، بعض اوقات ان کو میں معاف بھی کر دیتا تھا، بس یہی مجھے ایک اپنی نیکی یاد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اس رویے کی وجہ سے اس کو جنت میں داخل کر دیا، جنت میں داخل کر دیا۔ کوئی نیک عمل نہیں ہے، صرف ایک ہی معاملہ ہے کہ جب میں خرید و فروخت کرتا تھا، لین دین کرتا تھا، تو میں نرمی والا معاملہ کرتا تھا، غریب بندے کو میں مہلت دے دیتا تھا، کسی نے میرا قرض دینا ہوتا تھا یا بعض اوقات اسے معاف کر دیتا تھا۔ اور کوئی نیکی نہیں ہے، کوئی نمازیں نہیں ہیں، کوئی صدقہ خیرات نہیں ہے، کوئی حج بھی میں نے نہیں کیا تھا، نیکی ہے ہی نہیں، اسے اپنی نیکی یاد ہی کو نہیں رہتی ہے، صرف اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے وہ جنت میں داخل فرما دیتے ہیں۔ اس طرح سامعین میں یہ دوسری ایک اور حدیث اسی طرح روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی جو لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا، اپنے غلام کو جب وہ بھیجتا قرض کی وصولی کے لیے تو اسے یہ نصیحت کرتا کہ جب بھی تم کسی غریب بندے کے پاس جاؤ نا تو اس کو مہلت دینا، اس کے ساتھ معافی والا معاملہ اختیار کرنا، ہو سکتا ہے کہ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ وہ مجھے بھی معاف فرما دے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مرنے کے بعد اس کے اسی معاملے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے جنت میں داخل فرما دیا، جنت میں داخل فرما دیا۔ سامعین محترم، اسی طرح حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ کسی تنگ دست کو مہلت دیتا ہے، اس کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے، تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی پیدا فرمائے گا، اس کے لیے آسانی پیدا کرے گا۔ پچھلے جمعہ میں وہ حدیث تفصیل سے بیان کی تھی، اللہ اس کی مشکلوں میں سے جو قیامت کے دن مشکلیں ہوں گی، ان مشکلات کو اللہ تعالیٰ وہ دور فرمائے گا۔ تو یہ جتنی حدیث آپ کے سامنے رکھی ہیں، ان سب کا تعلق وہ حقوق العباد کے ساتھ ہے، ان سب کا تعلق وہ معاملات کے ساتھ ہے۔ اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ شیطان کا ہمارا زور بعض اوقات عبادات کے معاملے میں نہیں چلتا، ہم عبادات کی ادائیگی کر لیتے ہیں، گرمیوں کے سخت روزے بھی رکھ لیتے ہیں، زکوٰۃ بھی دے دیتے ہیں، صدقہ خیرات بھی کر لیتے ہیں، سارے کام کر لیتے ہیں، لیکن وہ معاملات میں ہمیں وہ بد معاملہ بنا دیتا ہے۔ ہمارے معاملات لوگوں کے ساتھ اچھے نہیں ہوتے، معاملات وہ خیر والے نہیں ہوتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لین دین میں نرمی اختیار کرتا ہے، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اسے اپنے رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے، رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ اور ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو بندہ کسی قرض دار کو قرضہ دیتا ہے اور پھر اسے مہلت دیتا ہے اور دینے والے کے لیے اس مہلت میں تاخیر ہو جاتی ہے، تو ہر روز قرضہ دینے والے کو اللہ صدقے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، قرض دیا ہوا دینے والا نہیں دے سکا، اس میں اتنی طاقت نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے کہ آپ کا قرضہ واپس کر سکے، اور دیکھیے کوئی حد بھی نہیں لگائی کہ جناب جو 2 لاکھ دے گا اسے صدقے کا ثواب ملے گا، جو 2 لاکھ یا لاکھ سے کم ہوگا اسے ثواب نہیں ملے گا۔ کوئی آپ سے 500 روپیہ لے جاتا ہے، کوئی آپ سے 1000 روپیہ لے جاتا ہے، کوئی 5000 یا 10000 ادھار لے جاتا ہے اور وہ ادا نہیں کر سکتا کسی وجہ سے، تو جو ہر روز گزر رہا ہے نا، ہر روز اللہ تعالیٰ آپ کو صدقہ دینے کا وہ اجر عطا فرمائیں گے، صدقہ دینے کا بدلہ اللہ کو اسے عطا فرمائیں گے۔ اور اسی طرح یہ طبرانی کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ جب جنت میں جانے لگا تو جنت کے دروازے پہ لکھا ہوا تھا کہ صدقہ دینے والے کے لیے 10 گنا اجر ہے اور قرضہ دینے والے کے لیے 18 گنا اجر ہے۔ ٹھیک ہے جی، صدقہ دینے والے کے لیے 10 گنا اجر ہے، قرضہ دینے والے کے لیے 18 گنا اجر ہے۔
اب ذرا تھوڑی دیر کے لیے اس پہ حدیث پہ فرمان پہ غور کیجیے، آخر کیوں قرضہ دینے والے کے لیے 18 گنا اجر کیوں ہے؟ صدقہ دینا بڑی اس کی قبولیت ہے، بڑا اللہ کا قرب اس سے بھی حاصل ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے 10 گنا ہے۔ تو شارحین حدیث نے اس کی تشریح یہ کی ہے کہ جب آپ کسی کو صدقہ دیتے ہیں تو بعض اوقات اسے اس طرح کی ضرورت نہیں ہوتی، یا وہ چیز اس کے پاس ہوتی ہے آپ اس کو دے دیتے ہیں اور اس کی ضرورت سے وہ زائد ہوتی ہے، لیکن جو بندہ آپ سے قرضہ لیتا ہے نا، وہ اسی وقت قرضہ لیتا ہے کہ جب وہ مجبور ہوتا ہے، جب وہ یہ دیکھتا ہے نا کہ میری ضروریات پوری نہیں ہو رہی، تو پھر وہ کسی کے پاس وہ قرضہ لینے کے لیے جاتا ہے۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ میں اپنے بچوں کا خرچہ پورا نہیں کر رہا، مجھ سے پورا نہیں ہو رہا، اور میں قرض لے کے اپنی ضرورت کو پورا کر سکتا ہوں، تو پھر وہ قرضہ لینے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، جبکہ صدقہ لینے والے کی یہ حالت نہیں ہوتی۔ اور اس کی دوسری تشریح یہ کی ہے کہ بعض اوقات لوگ صدقہ دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، قرضہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ قرضہ دینے کے لیے تیار نہیں، ادھار مانگیں گے نہیں دیں گے، صدقہ دینے کے لیے ظاہری بات ہے وہ ان پہ فرض ہو چکی ہے زکوٰۃ، تو وہ دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے، لیکن قرضہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ تو اس لیے یہ قرض دینے کی اہمیت وہ زیادہ بیان کی گئی ہے کہ جو بندہ کسی کو قرض دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ زیادہ اجر عطا فرماتے ہیں۔ سامعین محترم، دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں ان سارے معاملات کا وہ سامنا کرنا پڑتا ہے، لین دین کی صورت میں، خرید و فروخت کی صورت میں۔ تو ان سارے معاملات میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ فرامین آپ کے سامنے رکھے، ان کی روشنی میں ان کا خلاصہ یہی بنتا ہے کہ لین دین کے معاملے میں نرمی کا رویہ اختیار کیا کریں، یہ سوچتے ہوئے، یہ سمجھتے ہوئے کہ جس طرح میں اپنے اس بھائی کے ساتھ نرمی کا رویہ اختیار کر رہا ہوں، مجھے پوری امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ میرے ساتھ بھی نرمی کا رویہ اپنائے گی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور یاد رکھیے کہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نرمی کا رویہ ہمارے ساتھ اپناتے ہیں۔ آپ دیکھیے نا، بعض اوقات ہم کیسے کیسے گناہ کر بیٹھتے ہیں کہ جو اللہ کو غصہ دلانے والے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کی ذات پھر بھی ہمارے ساتھ وہ نرمی کا رویہ اختیار کرتی ہے۔ اللہ نرمی ہمارے ساتھ اپناتا ہے، کتنی کتنی نافرمانیاں کر دیتے ہیں، اللہ پھر بھی ہمارے ساتھ نرمی کا رویہ اپناتا ہے۔ اللہ پھر بھی ہمارا رزق بند نہیں کرتا، اللہ پھر بھی ہمارے اعضاء سے کام کرنے کی وہ صلاحیت نہیں چھینتا۔ کبھی آپ نے اس بات پر غور کیا؟ نہیں چھینتا ہے۔ یہ تھوڑا سا دل کا مسئلہ ہو جائے نا، تو آپ کو پتہ ہے کہ دل کا علاج وہ کتنا مہنگا ہوتا ہے۔ بعض اوقات اس دل کو حرکت دینے کے لیے پھر وہ مصنوعی آلات لگانے پڑتے ہیں، وہ بیٹری لگانی پڑتی ہے یا اور چیزیں لگانی پڑتی ہیں، تو آپ کو پتہ ہے کہ ان آلات کی کتنی کتنی قیمت ہوتی ہے، کتنا اس پہ خرچہ آتا ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ہمارے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے کہ ہمارا دل وہ ہم سے بغیر اللہ کوئی قیمت لیے ہوئے وہ حرکت کر رہا ہوتا ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے اعضاء کام کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ یہ گردے صاف کرانے کا عمل جو ہوتا ہے بڑا یہ تکلیف دہ عمل ہوتا ہے، بڑی قیمت اس پہ لگتی ہے، لیکن دیکھیے کہ ہمارے گردے وہ دن رات کام کر رہے ہوتے ہیں، فلٹریشن کا کام کر رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں ان کی کوئی قیمت ادا نہیں کرنی پڑتی۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کی نرمی ہے جو وہ ہمارے ساتھ کر رہا ہوتا ہے۔ ہمیں کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑتا، ہمیں اللہ نے محتاجی سے بچایا ہوا ہے۔ تو یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے، یہ اللہ کی کتنی بڑی نرمی ہے۔ اور اللہ اپنی نرمی کا رویہ اسی وقت ہی اپنے بندوں کے ساتھ اپناتے ہیں کہ جب بندے بھی اس بات کی کوشش اور جستجو کرتے ہیں کہ وہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ نرمی والا رویہ اپنائیں، اللہ کی مخلوق کے ساتھ نرمی کریں۔ اللہ قیامت والے دن اپنی رحمت کے سائے میں بھی انہیں جگہ عطا فرمائے گا، اللہ جنت بھی انہیں عطا فرمائے گا کہ جو معاملات میں لوگوں کے ساتھ خیر والا معاملہ کرنے والے ہوں گے، جو حقوق کی ادائیگی
اچھے طریقے سے کرنے والے ہوں گے، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن بھی ان کے ساتھ اچھا رویہ وہ اپنائے گا۔ تو سامعین محترم، یہ سارے فرامین سننے کے بعد ہمارے لیے جو رہنمائی ہے وہ یہی کہ آئندہ کے بعد خرید و فروخت کا معاملہ ہو یا قرض کسی سے لینے کا معاملہ ہو تو ہم نے نرمی والا معاملہ اختیار کرنا ہے، اور یہ معاملہ کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین کو اپنے سامنے رکھ لینا ہے کہ یا اللہ میں صرف تیری رضا کے لیے اپنے اس بھائی کے ساتھ یہ معاملہ نرمی والا کر رہا ہوں کہ تو مجھے اپنی رحمت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اپنا کرم فرمائیں گے اور آخرت میں بھی وہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں گے۔ میں نے جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے پیش کی، اس میں بھی اللہ تعالیٰ یہی ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کہ اللہ کو قرض حسنہ دو، اللہ تمہیں وہ واپس کرے گا۔ یہ نیک اعمال بھی ایک قسم کا قرضہ ہوتے ہیں کہ جن کا بدلہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی عطا کرتے ہیں اور آخرت میں بھی عطا کرتے ہیں۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں کہ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ، کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے جتنے بھی تم نیک اعمال کرو گے تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، تو ان کا بدلہ تم اللہ کے پاس پا لو گے، ان کا بدلہ تمہیں اللہ کے پاس ضرور ملے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو چھوٹے سے چھوٹا نیک عمل جس کی ہمارے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے یا کوئی ویلیو نہیں ہے یا ہم نے اس نیک عمل سمجھ کے نہیں کیا، وہ عمل بھی اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت والے دن اس کا بدلہ بھی عطا فرمائیں گے۔ اللہ اپنے ذمہ کوئی ادھار نہیں رکھیں گے، یاد رکھیے، کوئی نیکی کا عمل کریں گے وہ ادھار نہیں رہے گا، بلکہ اللہ ان کا وہ پورا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ اور ساتھ بھی فرمایا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ، اللہ سے بخشش مانگتے رہو، ساتھ ساتھ کثرت کے ساتھ استغفار کرتے رہو۔ اور یاد رکھیے کہ استغفار کرنا سب سے محبوب عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کا سب سے زیادہ پسند ہے، اور شیطان کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ بندے کو استغفار کرنے سے روکے، توبہ کرنے سے روکے، توبہ سے دور کرتا ہے، استغفار سے دور کرتا ہے۔ اور آگے اللہ فرمایا نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ غفور رحیم، کہ اس ہستی سے استغفار کرو جو ہے ہی بڑی بخشنے والی اور رحم کرنے والی۔ اللہ اپنا تعارف کرا رہے ہیں کہ میں معاف کرنے والا ہوں، میں رحم کرنے والا ہوں، لیکن یہ معافی اور رحم کا جو معاملہ ہے یہ دنیا کی حد تک ہے، ٹھیک ہے؟ مرنے کے وقت اگر بندہ یہ کہے یا مرنے کے بعد اگر یہ کہے کہ اب میری معافی ہو جائے تو یہ معافی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ جتنے بھی فرامین نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آپ کی خدمت میں پیش کیے، اللہ صدقے دل سے ان پر عمل کرنے والا بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔